ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں ہوں وارث قادری الحسینی اور آپ سبھی کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک سائل کا یہ سوال تھا کہ حضرت ایک ویڈیو یہ بنا کر ہمیں بھیج دیں کہ توبہ کیسے کیا جائے اور توبہ کی فضیلت وغیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو میں توبہ کے ریلیٹڈ اس میں کچھ انفارمیشن یعنی کہ جانکاریاں، اسلامی معلومات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن آئیے اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سوچو دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، جو ہمارے بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے، جو ہمارے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، ہمارے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کر اپنی کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرنے کی چروری کرے، منتی کرے اور ہمارے سامنے روئے، تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں اور اس سے محبت فرماتا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، توبہ بہت ہی عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ توبہ کرنے والے کو فلاح نصیب ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس پر امید پر ہو کہ تم فلاح پاؤ۔ پارہ 18 سورۃ النور اور آیت نمبر 31۔ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہے۔ جی بے شک، توبہ جو کرتا ہے اس کی برائیاں جو ہوتی ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اسے نیکیوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پارہ 19 سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 70۔ دوستو، توبہ کرنے والے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جس پر اس کی کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ بے شک وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت، پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، کہ اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس کی شخص کے اپنی سواری کی طرف لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے نفس و شیطان انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ سے دور رکھتے ہیں اور بہت سے حیلے بہانے اور وسوسوں سے اسے توبہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے توبہ میں تاخیر کی کچھ وجوہات جاننے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے
کہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ جی ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور گناہوں کی سزائیں پڑھیں، ان پر بار بار غور کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ سوچنے والی بات ہے، قسم خدا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت ہی نہایت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوسری وجہ ہے کہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ نیز جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق پڑھے اور بار بار سوچے اور مقابلہ کر کے دیکھے کہ دنیا کی لذت عظیم ہے یا آخرت کی لذت عظیم ہے۔ دوستو، اس بات پر غور کریں کہ دنیا کی لذتیں ایک انسان کے لیے عموماً 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہے، جبکہ جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ عرصے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو مجھے ہمیشہ کی لذتیں چھوڑ کر صرف 50-60 سال کی لذتوں میں پڑھنا چاہیے یا 50-60 سال کی لذتوں کو چھوڑ کر خربوں سال یعنی ہمیشہ کی لذتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ آپ خود سوچئے اور بار بار سوچئے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپیے لوگے تو اگلے سال تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپیے چھوڑ دو گے تو اگلے سال تمہیں 60 خرب روپیے تمہیں دیے جائیں گے۔ تو غور کریں کہ ہم کیا سودا کریں گے۔ یقیناً خربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے تو اپنے نفس سے کہیں گے کہ یہی حال دنیا و آخرت کی لذتوں کا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تکلف کر کے نیک اعمال اختیار کرے اور رضائے الہی کے حصول اور اس کی عظمت کا بار بار سوچے تو نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری وجہ ہے کہ موت کو بھول جانا ہے اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ یہ ہماری تیسری وجہ ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی سے صحیح لیکن موت کا آنا یقینی ہے۔ اس کا غور کرنا ضروری ہے۔ تو اس یقینی موت کی تیاری کرنی ہی چاہیے۔ نیز ہم دن رات دیکھتے سنتے ہیں کہ بچپن جوانی میں ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، اور یوں ہی راہ چلتے یا بیٹھے بیٹھے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے کم نہیں ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے اور اگلے چند لمحوں یا دنوں میں ہی میں مر جاؤں۔ کہ جتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنا ہی لمبی امیدیں ہماری کم ہوتی ہوگی۔ دوستو، اگلا جو چوتھی وجہ ہے وہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ یہ ہماری وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی۔ تو چوتھی وجہ ہے رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا، کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس پر رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ گناہ کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہم پر رحمت کی برسات کر دے گا اور ہمیں عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے، یعنی کہ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے، یعنی اس بھول کو، اس وجہ کو اس لیے یہ سوچ سمجھ کر ختم کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کریں کہ اللہ تعالی رحیم و کریم بھی ہے اور احد و جبار بھی ہے، یعنی کہ قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اور اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ مجھ پر رحمت ہی ہوگی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہم پر رحمت کی برسات کر دے گا، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں بخش دے گا، ہم پر عذاب نہیں دے گا، تو یہ بتاؤ کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ آپ پر صرف رحمت ہی برسات کرے گا؟ ہو سکے اللہ مالک ہے، اللہ آپ سے اتنا ناراض ہو جائے کہ آپ پر غضب ناک رحمت کی برسات نہ کرتے ہو، غضب ناک گناہوں کی بارش آپ پر کر دے اور آپ کو سزائے دینے لگے، تو غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس کیا ضمانت ہے؟ بتائیے کہ مجھ پر رحمت ہی ہوگی، غضب نہیں ہوگا۔ نیز اس دھوکے کا یہ بھی حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور وہ
ہستیاں یعنی انبیاء و صحابہ و اولیاء تو گناہوں سے بھی زیادہ دور رہتے، تو توبہ کرتے اور اللہ سے ڈرتے تھے، تو کیا ہماری کیا اوقات ہے؟ جب نبی ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے ہیں، صحابہ ڈرتے تھے، تمام لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، کیا وہ نہیں یہ کہتے کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہمیں معاف کر دے گا؟ لیکن نہیں، ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہیں ان لوگوں کے سامنے؟ کیا ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانتے ہیں؟ دوستو یہ 4 وجہ ہو گئی۔ 5ویں وجہ ہے بری صحبت میں مبتلا ہونا۔ جی ہاں، 5ویں وجہ ہے بری صحبت میں مبتلا ہونا۔ حقیقت میں یہ توبہ سے محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کرے، یعنی بچے۔ اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دے اور بالآخر ختم کر دے۔ مثلا پہلے 2 گھنٹے غفلت والی صحبت میں بیٹھتے تھے تو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اب کم سے کم کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، اور مزید اپنی دیگر جائز یا نیک مصروفیات میں اضافہ کر لے، تاکہ بری صحبت کا وقت ہی چھٹی کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہماری یہ سب وجہ ہے، اور اس وجہ کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور جب اس پر ہم لوگ پورا یقین کے ساتھ اس چیز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور 6ٹھی وجہ ہے گھر، کاروبار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے توبہ سے دوری، یعنی کہ گھر بار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے ہم لوگ اس میں پھنسے رہتے ہیں اور توبہ سے دوری بنا لیتے ہیں۔ مثلا گھر والے بہت سی نیکیوں میں رکاوٹ ہیں، یا نوکری میں نماز داڑھی کی اجازت نہیں ملتی، کاروبار میں اتنے مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سب کا حل یہ ہے کہ اولاً تو اللہ رب شانہ کے حکم اور عظمت پر غور کریں کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور گھر والوں کے اور نوکری کا کاروبار کے معاملے میں غور کریں کہ رازق تو خدا ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق دے اور جس کے لیے چاہے تنگی کر دے۔ یعنی مخلوق سے کیا ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے کہ ہماری دنیا والے کیا ہمیں ڈرائیں گے اور ہماری رزق کو ختم کر دیں گے، بلکہ اللہ چاہے گا تو رزق کو ختم کر دے اور چاہے گا تو رزق کو بڑھا دے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ 6 وجہ ہیں۔ ان وجہ پر ہم لوگ کو خیال رکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ غور کرنے کے بعد ان تمام وجہ کو ختم کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے۔ اللہ سچی توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور آپ کی تمام گناہوں کو مٹا کر آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سے گزارش و اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے، بنا اس چینل کو سبسکرائب کیے مت جانا میرے دوستوں۔ اور دوستوں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔